بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 کے تحت ہم لوگ میجر 8 پر بات کر رہے تھے اور آج ہم اس کے آخری پڑاؤ یعنی یونٹ 4 کی طرف ہے۔ یونٹ 4 میں قرۃ العین حیدر اور ان کا افسانہ کو ہم لوگوں نے غور سے پڑھا اور آخری افسانہ نگار جو ہیں جوگندر پال، ان پر ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے حوالے سے جو مختصر سوانح خاکہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جوگندر پال سیالکوٹ کے سیٹھی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان صدیوں سے سیالکوٹ کے قصبے میں آباد تھا۔ آپ کے دادا جے دیال ایک شریف النفس انسان تھے۔ وہ گاؤں میں ایک معمولی دکان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ دونوں بیویوں کے بطن سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوا، لال چند سیٹھی اور دیسراج سیٹھی۔ والد کی طرح بیٹے بھی تعلیم و تربیت سے محروم رہے، البتہ انہوں نے والد کے ہی کاروبار کو آگے بڑھایا۔ لال چند سیٹھی جوگندر پال کے والد بزرگوار تھے۔ ان کی شادی متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والی مایا دیوی سے ہوئی تھی۔ لال چند سیٹھی کی رفیق حیات کے بطن سے 4 بچے، جن میں 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا ہوئے۔ لڑکیوں میں امر کور، شکنتلا اور سدرشنا تھیں، جبکہ لڑکے جوگندر پال تھے۔ اسکول اور ملازمت کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ ولادت 12 اپریل 1925 درج ہے، تاہم جوگندر پال اس تاریخ کو درست نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ان کی تاریخ پیدائش 5 ستمبر 1925 عیسوی ہے۔ جوگندر پال نے بچپن کے دن سیالکوٹ کی گلی کوچوں میں بسر کیا۔ سیالکوٹ بر صغیر کا ایک مشہور شہر مانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ علم و ادب سے بہت زرخیز رہا ہے۔ جوگندر پال کے والدین ان پڑھ تھے، آمدنی کے وسائل بھی کم تھے اور گھر میں تعلیمی ماحول بالکل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپنے بیٹے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے متمنی تھے، چنانچہ انہوں نے جوگندر پال کو گنڈا سنگھ ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخل کرایا۔ یہاں سے انہوں نے 1941 عیسوی میں 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ والدین کی مالی حالت کمزور ہونے کے سبب گنڈا سنگھ ہائی اسکول کے انتظامیہ نے جوگندر پال کی فیس معاف کر دی تھی، لیکن اس سبب کبھی کبھی انہیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ جوگندر پال ایک ہونہار طالب علم تھے۔ 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ میں BA میں داخلہ لیا۔ 1945 عیسوی میں اسی کالج سے BA کا امتحان 3rd ڈویژن سے پاس کیا۔ والدین کی غربت کی وجہ سے وہ کالج کی پڑھائی کا خرچ خود محنت مزدوری کر کے برداشت کیا کرتے تھے۔ چھٹیوں میں وہ کہیں نہ کہیں اجرت کر کے یا طلبہ کو ٹیوشن پڑھا کر تھوڑے بہت روپے کما لیتے تھے۔ BA کے آخری سال گرمی کی چھٹیوں میں انہوں نے سیالکوٹ میں ایک ملٹری پیراشوٹ فیکٹری میں یومیہ اجرت پر ڈسپیچ کلرک کی حیثیت سے کام کیا۔ وہاں سے انہیں 60 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ کالج کھلنے کے 1 روز قبل انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور پھر کالج جانا شروع کر دیا۔ اس طرح حالات میں کڑی محنت و مشقت کر کے انہوں نے BA تک کی تعلیم حاصل کی۔ جوگندر پال کی تعلیم کے بعد چند ماہ تک بیکار پھرتے رہے۔ بعد میں اپنے ماموں کے کہنے پر کسی دور کے رشتہ دار کے یہاں آفس میں کام کرنے لگے، لیکن 3 ماہ کے بعد انہوں نے جوگندر پال کو دفتر سے برخاست کر دیا۔ پڑھائی کو آگے جاری رکھنے کا یہی سبب بھی بنا۔ 1946 میں انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ میں MA انگریزی میں داخلہ لے لیا۔
ابھی ڈگری مکمل نہ ہو سکی تھی کہ تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا۔ چنانچہ 1947 میں سیالکوٹ یعنی پاکستان کو خیرباد کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان چلے آئے۔ یہاں ستمبر 1955 میں انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ جوگندر پال کی ادبی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ کالج میں بی اے فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس کی تھی۔ یہ 1943 کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ آزادی کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ادب چونکہ سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس دور میں تخلیق ہونے والے ادب میں تحریک آزادی کے اثرات نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس زمانے میں شاید ہی کوئی ادیب و شاعر ایسا ہو جس کے ہاں اس تحریک کے نقوش نہیں ملتے ہوں۔ جوگندر پال بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جوگندر پال کے تخلیقی زندگی کا آغاز اگرچہ شعر گوئی سے ہوا، لیکن قدرت کو جوگندر پال سے کچھ اور ہی کام لینا منظور تھا، لہٰذا وہ بہت جلد افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ بی اے کے طالب علم تھے تو انہوں نے بقول خود شعر کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کیا کہا، کب کہا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جوگندر پال شروع سے ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ان کے مطالعے میں ہر وہ کہانی اور مجموعہ رہا ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تاہم پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، منٹو، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، ممتاز مفتی، دیوندر ستیارتھی، صلاح الدین احمد وغیرہ جیسے افسانہ نگاروں کی کہانیاں خصوصیت کے ساتھ ان کے مطالعے میں رہیں۔ جوگندر پال رسائل و جرائد باقاعدگی سے پڑھتے تھے، جن میں ماہنامہ ادبی دنیا، ساقی اور ہمایوں وغیرہ خاص طور پر اہم ہیں۔ ان رسائل کے ہر شمارے کا انہیں بے صبری سے انتظار رہتا تھا۔ جوگندر پال نے طالب علمی کے زمانے میں لکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ کالج کے زمانے میں انہوں نے کالج میگزین کے لیے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کالج میگزین کے لیے محبت اور غریبی کے موضوع پر تعبیر کے عنوان سے کہانی لکھی جو بزم ادب میں شائع پیش کی گئی۔ اس کہانی کی اہمیت کے پیش نظر شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں اسے جگہ دی۔ اس وقت جوگندر پال بی اے فائنل کے طالب علم تھے۔ جوگندر پال نے افسانہ نویسی کی ابتدا 1945 سے کی اور اسی سال ساقی میں پہلا افسانہ تیاگ سے پہلے کے عنوان سے شائع ہوا۔ ماہنامہ ساقی میں ان کی پہلی کہانی کے اشاعت وہ بہت شاداں تھے، یعنی خوش تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے یہ کہانی ان کے ساتھ ہوتی اور بڑے شوق سے رفقا اور آشنا کو دکھاتے پھرتے۔ تصنیف و تالیف کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، مگر افسانہ نگار کی حیثیت سے وہ عوام میں جلد مقبول نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ ان کی خستہ مالی حالات تھے۔ والد دمہ کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باوجود سخت محنت کرتے تھے۔ والد کی اس حالت سے جوگندر پال بہت پریشان رہتے تھے، لہٰذا کہانیاں لکھنے کا شوق تو دوسری طرف انہیں پہلے مالی حالت بہتر بنانے کی فکر رہتی تھی۔ چنانچہ وہ سب کچھ بھول کر والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ملک کی تقسیم کے بعد جوگندر پال نے اپنے والدین کے ہمراہ سیالکوٹ چھوڑ کر پنجاب کے شہر امبالہ میں آباد ہو گئے۔ یہاں بھی انہیں تلاش معاش کی فکر لاحق رہی۔ وہ ادبی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ان کی نسبت ہو گئی اور افریقہ کے سیاحت پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی مالی حالت قدرے بہتر ہونے لگی۔ وہ افریقہ میں کینیا کے ایک اسکول میں استاد ہو گئے۔ انہیں انگریزی کہانی کاروں کو پڑھنے کا موقع ملا، چنانچہ ان کا سلسلہ روزی روٹی سے ہو گیا تھا اور ان کے پاس وقت بھی ہوتا تھا۔ یہاں انہوں نے موپاساں، چیخوف اور ٹالسٹائی جیسے معروف افسانہ نگاروں کو بڑی گہرائی سے پڑھا۔ جوگندر پال کے ادبی سفر کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے وہ اس وقت شہرت یاب ہوئے جب 1961 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دھرتی کا کال کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔
یہ مجموعہ 11 کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تمام کہانیاں افریقہ کی فضاؤں میں پائے تکمیل کو پہنچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مجموعے کی ہر کہانی اس دور کے افریقی ماحول کی عکاس ہے۔ جوگندر پال کی شادی افریقہ میں مقیم ایک ہندوستانی خاندان سے ہوئی۔ یہ خانوادہ بنیادی طور پر راولپنڈی کا رہنے والا تھا اور 20ویں صدی کی ابتدا میں کینیا یعنی افریقہ منتقل ہو گیا تھا۔ جوگندر پال کے خاندان سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ یہ لوگ چونکہ ہندوستانی تھے اس لیے اپنی بیٹی کی شادی بھی کسی ہندوستانی لڑکے سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جوگندر پال کے خسر گورداس ناگپال اپنی اہلیہ اور بیٹی سمیت 1948 میں ہندوستان آئے۔ جوگندر پال کے والدین سے ان کی پہلے ہی سے جان پہچان تھی، لہٰذا وہ سیدھا ان کے گھر یعنی امبالہ پہنچے۔ وہ جس لڑکے کو دیکھنے آئے تھے وہ بھی امبالہ چھاؤنی میں رہتا تھا۔ دوسرے دن جوگندر پال کے ہمراہ وہ اس لڑکے کا پتہ معلوم کرنے نکل پڑے۔ پورا دن جستجو میں سرگرداں رہنے کے باوجود اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے، مگر حسن جس اخلاق و اطوار، چال چلن اور وضاقتہ کا داماد وہ چاہتے تھے وہ انہیں جوگندر پال میں نظر آیا۔ جوگندر پال کی شیریں زبانی، محبت، خلوص اور نیک نیتی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ جوگندر پال کے ہی ہاتھوں میں دیں گے۔ 1948 میں جوگندر پال کی نسبت ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں افریقہ چلے گئے۔ جوگندر پال 1949 میں کینیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈیوی گلاسٹر اسکول میں جوگندر پال استاد مقرر ہوئے۔ اس ادارے میں انہیں 507 شلنگ ماہانہ ملتی تھی۔ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے وہ شعبے کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے ایجوکیشن آفیسر کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1963 میں برٹش گورنمنٹ نے کینیا کی آزادی کا اعلان کر دیا اور اپنے ملازمین کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی ملازمت کا سلسلہ یا تو نئی حکومت کے ساتھ جاری رکھیں یا پھر جزوی پینشن پر ریٹائر ہو جائیں۔ جوگندر پال کے لیے وطن واپس آنے کا یہ سنہری موقع تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بلا تعامل ریٹائرمنٹ لے لی اور 1964 میں 14 سال بعد ہندوستان لوٹ آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد جوگندر پال نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب پیشہ وری سے دستبردار ہو کر ادب کی خدمت کریں گے اور فرصت کے اوقات میں سیر و تفریح۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جب آمدنی کے وسائل کم ہو گئے تو دال روٹی کا بھاؤ معلوم ہوا۔ چنانچہ وہ پھر سے تلاش معاش کے سلسلے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ جوگندر پال 1964 میں حیدرآباد کو خیر باد کہہ کر اورنگ آباد چلے گئے۔ اورنگ آباد جا کر انہوں نے سرسوتی بھون کالج کے شعبہ انگریزی میں پہلے پروفیسر پھر صدر شعبہ کی خدمات انجام دی۔ بہت جلد 1965 میں کالج کی گورننگ کونسل نے ان کو کالج کے پرنسپلشپ کے فرائض بھی سونپ دیے۔ اس دوران انہوں نے اورنگ آباد میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ وہ پرنسپل کے عہدے پر 13 سال تک فائز رہے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے انجام دی۔ اس کے بعد وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ افسانہ نگاری کے میدان میں جوگندر پال کا بہتر کارکردگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ 1988 میں انہیں اردو اکیڈمی دلی نے دلی کا ایوارڈ برائے اردو نثر عطا کیا۔ 1989 میں غالب انسٹی ٹیوٹ نے جوگندر پال کو غالب ایوارڈ برائے اردو نثر کا اعزاز بخشا۔ جوگندر پال کو 1992 میں حکومت پنجاب کی جانب سے شرومتی اردو ساہتیہ کا ایوارڈ دیا۔ 1996 میں اردو اکیڈمی دہلی نے بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سے نوازا۔ 1999 میں ریاست مدھیہ پردیش نے انہیں اقبال سمان سے نوازا اور اسی برس دوحہ قطر کے ادبی انجمن نے جوگندر پال کو ایوارڈ سے نوازا۔ مختصر علالت کے بعد 23 اپریل 2016 کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا اور خاموشی سے ادب کی خدمت انہوں نے خاموشی سے کی اور خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے ہیں جن میں دھرتی کا کال 1961،
میں کیوں سوچوں 1962، رسائی 1969، مٹی کا ادراک 1970، لیکن 1977، بے محاورہ 1978، بے ارادہ 1981، کھلا 1989، کھودو بابا کا مقبرہ 1994، بستیاں 2000 اور رام دین 2010 وغیرہ شامل ہیں۔ افسانچوں کے مجموعے ہیں سلوٹیں 1975، کتھا نگر 1986، پرندے 2000، نہیں رحمان بابو 2005۔ دو ناول ان سے منسوب ہیں، ایک بوند لہو کی 1962، نادید 1983۔ پھر ناولٹ ہیں ان کے چار، بیانات 1975، آمد و رفت 1975، خواب رو 1991، پار پرے 2004۔ تنقیدی مضامین کے دو مجموعے ہیں، رابطہ 1977، بے اصلاح 1998۔ ان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جوگندر پال، فن اور شخصیت، سعید شباب 1958 میں لکھی گئی کتاب ہے۔ جوگندر پال کی افسانہ نگاری ابو ظہیر ربانی کی 2015 میں لکھی گئی ہے۔ جوگندر پال ذکر فکر فن ارتضیٰ کریم نے کتاب ترتیب دی ہے 1999 میں۔ اگلی ویڈیو میں جو ان کا افسانہ شامل ہے گرین ہاؤس، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔